للہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء وشرفہ بالنبوۃ وآدم بین الطین والماء ونبوته المقدسة مستمرة في الأرض والسماء ومنزهة عن الشيء الزوال والانقطاع والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو درود شریف سر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. ایک باری پھر پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا. کون وہ؟ اس سے مراد صرف آمنہ کا لال ہے. وہ سے مراد وہ ایک ذات، کوئی دوسرا نبی بھی ساتھ شریک نہیں، کوئی دوسرا رسول بھی ساتھ شریک نہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک رسول اور ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کے سر پر لولاک کا تاج سجایا گیا ہو. لولاک کا تاج ایک ہے. کتنے تو سر بھی کتنے؟ شاباش، گڈ. اگر یہ بات آپ سمجھ جاؤ تو شیعہ سنی جھگڑے ختم ہو جائیں. سمجھ آ گئی یہ گل؟ سمجھ جو بنیا والا بھی بکھیڑا مک جائے گا اس ایک گل دے سمجھن نال. بھئی اللہ ایک کے خدا محبوب بھی ایک کے. باقی جتنے محبوب ہیں ان کی بات کرتا ہوں، وہ مقصود نہیں ہے. ابھی بات کرتا ہوں ان کی. آپ کہہ سکتے ہیں جلدی اگر کوئی جلد بازی کرے تو وہ اس جملے پر فوراً اعتراض کر مارے گا. اور محبوب نہیں، مولا علی محبوب نہیں. حضور نے فرمایا کل ٹھنڈا انہوں دیواں گا جڑا خدا دا بھی محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ہے. آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گا اتنی جلدی نہ کریں. بس تھوڑی تسلی سے چند منٹ کی باتیں سنیں، تیزی سے نہیں، تسلی سے سنیں. مقصود ایک ہے، دو نہیں. مثلا دیکھو تقریر میں کرنی ہے نا تو نال یوسف شاہ بھی بیٹھ کے جی یوسف شاہ تقریر نہیں کرنی، لیکن سٹیج اتنے ہے کہ نہیں؟ اے پیر جی نال تقریر نہیں کرنی. یہ سٹیج اتنے تو بیٹھے ہوئے، تقریر کس کرنی؟ میں نے. یہ نال نے سٹیج اتنے آئے ہوئے ہیں. سٹیج اتنے بیٹھ جانا یہ کوئی مقصودی ہونے دی علامت نہیں. مقصودی تو وہی ہے جنہیں بیان کرنا ہے. پوری کائنات دیاں بندیاں دیاں عظمتاں دا چمکنا یہ کوئی مقصودیت دی علامت نہیں. مقصود آمنہ کا لال ہے جس پر توجہ کرتا ہے پھر وہ بھی محبوب بنتا چلا جائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ اس واسطے میں کیا یہ بکھیڑے مک جا سکتے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر مولا علی کا نام لے لو تو کئیاں دے تھن سوج جان گے. چہریاں تے انہاں دے انج لعنت برسنا شروع ہو جائے گی. تو کسی دے سامنے صدیق اکبر پاک دا نام لے لو کئیاں دیاں ماواں مر جان. یہ ہماری حالت ہے. حالانکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں صدیق کس کے؟ مصطفیٰ کے. علی کس کے؟ مصطفیٰ کے. عمر کس کے؟ مصطفیٰ کے. عثمان کس کے؟
مصطفیٰ کے، صحابہ کس کے؟ مصطفیٰ کے، اہل بیت کس کی؟ مصطفیٰ کی، آسمان و زمین کس کے؟ مصطفیٰ کے، ہوائیں ابر کس کے؟ مصطفیٰ کے، سب نبی کس کے؟ مصطفیٰ کے، ساریاں چھڈو خدا کس کا؟ مصطفیٰ کا۔ کوئی بات سمجھ آئی جی؟ کس کے ہیں؟ مصطفیٰ کے، اونچا بولو کس کے ہیں؟ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کیڑے پاس ہے؟ اگر مصطفیٰ پلے نہیں تو کیوں فرماتا ہے اے صحابہ اور قیامت تک کے ایمان والو، اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پھر پیسے والے بس نہیں توجہ کرنی، گل سننی۔ اے ہی تو میں انہوں نے حضرت نو عرض کی تھی، موبائل یہ ہمارے اس دور میں دلوں کی تبدیلی نہ ہونے کا سبب یہ ہے، اس وہاں صرف گل توجہ نہ سننی، کوئی نہیں چکتا، کوئی نہیں لے کے نسدا، کوئی نہیں غیر ہے، جی نصیبہ جو لے کے نسنا ہویا تو انہوں ڈاک کتے سکتے ہیں، بس گلنا سنی جاؤ، چند ادھا گھنٹہ گفتگو ہونی ہے تو جی اے بھی ضائع ہو جائے تو گل خراب ہے۔ ہاں جی بچہ جی تساں بھی توجہ ادھر کرو نا، چھڈو نہ دیو گن گن کے، جس نہیں دینے مینوں پیسے نہ دے دل تے دے، اے اصل چیز ہے، توجہ فرماؤ۔ پھر سن لو، میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اکھاں دے اتارے ہو، خدا کس طرف ہے؟ یہ گلاں ہی نہیں ہے، تو کتاباں چ نہیں لبنیاں گلاں، سر پٹک مارو بچیو، یہ اللہ دی کوئی قدرتی، کوئی اللہ دی مہربانی ہوندی ہے۔ رب تعالیٰ کسی سینے کو اپنے نبی کے سینے کے نیچے رکھ کر محبوب کا فیض ادھر انڈیل دیتا ہے، پھر ڈھونڈتے پھرو گے، گلاں بھی سمجھو۔ بھائی سارے کس کے ہیں؟ مصطفیٰ پاک، علی پاک کو مولا، حضور کے مولا کہنے سے پہلے کسی نے کہا؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے شیعہ بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتا دیں جب تک محبوب نے مولا نہیں کہا، ان کے ابو نے بھی مولا، علی پاک کے ابو نے بھی مولا نہیں کہا، علی پاک کے بھائی نے بھی مولا نہیں کہا، خود علی پاک کی زوجہ نے بھی مولا نہیں کہا۔ مولا تو تب ہوئے نا جب مولا نے مولا کہا۔ ہون دسو گل ساری، یہ پورا مجمع بولے گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری۔ مولا کہا کسی نے پہلے؟ بس مولا نے مولا کیا کہا؟ گلی گلی مولا 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 ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کو کسی نے پہلے صدیق کہا؟ اونچا بولو، وہ ایک روایت لنگڑی لولی لے آؤ جیڑی یہ بیان کرو، میں نو دسو بھئی صدیق اکبر کو حضور کے فرمان سے پہلے کسی نے صدیق کہا ہو، اعلان کیا ہو، ان کے منہ سے نکلا صدیق ہے، اب صدیق ہے، اب صدیق ہے، چونکہ اس نے فرما دیا صدیق ہے جس کے منہ سے رب بولتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو کسی نے فاروق اعظم پہلے کہا؟ فاروق کس نے کہا؟ اے ذرا سوچو انہاں گلاں میریاں نو، پہلے کیوں نہیں تھے فاروق؟ نماز کی وجہ سے نہ ہوئے، روزے کی وجہ سے نہ ہوئے، اس سے پہلے تو کلمہ نہ تھا پڑھا، جب کلمہ پڑھ لیا نمازی ہوئے، فاروق نہ ہوئے، حاجی ہوئے، فاروق نہ، فاروق کسی نے نہ کہا، جیسے ہی مصطفیٰ نے فرمایا فاروق، اب گلی گلی میں مشہور ہو گیا فاروق۔ عثمان غنی اللہ اکبر کبیرہ، ان کو غنی کس نے کہا؟ سیدہ زہرا، انہیں لختے جگر کس نے کہا؟ حسنین کریمین، انہیں جنت کے جوانوں کا سردار کس نے کہا؟ ساری زندگی کا ٹائم دیتے ہیں ہم آپ کو، ہمیں جواب دے دینا جب مل گیا، اس کے سوا جواب نہیں ملے گا۔ جو جہاں پہنچا ہے مصطفیٰ نے پہنچایا ہے۔ تو محبوب تو یہ ہے، محبوب تو یہ ہے۔ ابو بکر پاک بھی کیا ہے؟ بولو، محبوب نہیں، منہ چومی بولو۔ ابو بکر پاک کیا ہے؟ عمر پاک کیا ہے؟ عثمان پاک کیا ہے؟ علی پاک کیا ہے؟ سیدہ زہرا کیا ہے؟ حسنین کیا ہے؟ غوث پاک کیا ہے؟
داتا علی کیا ہیں، خواجہ معین الدین کیا ہیں، یہ سارے محبوب ہیں مگر یہ محبوب کے محب بن کر ہوئے آپ دیکھیں اگر حضور کی بات نہیں تو میں آپ پر ایک سوال قائم کرتا ہوں، اس کا جواب مجھے آپ دے دیں۔ حضور نے فرمایا علی دوسری عورت تجھ پر حرام ہے، علی دوسری عورت تجھ پر جب تک میری بیٹی تیرے نکاح میں ہے، حیات ہے۔ ہوں تساں سارے داڑیاں لے بیٹھے ہو، مینوں لگتا ہے مولوی ہو، پتہ نہیں غلط لگتا ہے صحیح لگتا ہے، لیکن مینوں لگ رہا ہے تو مولوی پراؤ، میرے بیٹی پراؤ، رکھو قرآن تے ہاتھ، مینوں دسو شریعت وچ دوسری بیوی لانا حرام ہے؟ دسو مولوی صاحب، ہوں جی ہاں کر دیتی ہے پھنس جاؤ گے۔ میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، دسو دوسری بیوی شریعت میں حلال ہے یا حرام؟ ایک دو فنکحوا ما طاب لکم مثنی و ثلاث و دو کرو، ترے کرو، چار کرو، کرو اپنی مرضی دیاں، ما طاب لکم جو تمہیں اچھی لگتی ہے، لیکن مولا علی سے فرمایا دوسری عورت تو نہیں لا سکتا، حرام ہے۔ مولا علی نے اٹھ کے نہیں اگوں عرض کی تھی، حضور قرآن شریف ہے دو کرو، ترے کرو، چار کرو، تو میں نوں فرما دے ہو دوجی حرام ہے۔ شیعہ بھائیوں سے بھی بڑے پیار سے میں عرض کروں گا، کبھی غور کرنا، اندھیرے اندھیرے، اور مصطفیٰ سے ملو گے پھر سویرے سویرے، کبھی رات کو غور کرنا، اے وہی لڑائیاں کر دے پھر دے ہو، چگڑ دے ہو، تساں اللہ دے ہو بندے ہو، ساڑھے نال آؤ، اسا تواڑے نال آواں، رل کے درود و سلام پڑھا، پل صراط تو گزراں، سامنے مصطفیٰ ہون درود ساڑھے لباں تے ہو۔ کبھی سوچیں، ہم خواہ کی دینگا کشتی شروع ہے، او بھائی غلط سرکار دی ہے۔ میں ورے گا، حضور نے فرمایا تجھ پر دوسری، اور انہوں نے اٹھ کے قرآن نہیں پڑھنا شروع کیا۔ قاری صاحب نے بے شک و شبہ کمال درجے کا قرآن پڑھا، اسی لیے میں نے فوراً نام بھی پوچھا، میرے دل کو لگی ان کی آواز۔ دسو قاری صاحب، کوئی اس وقت دنیا میں بندہ موجود ہے جو گھوڑے دے ایک رکاب وچ پیر پاوے تو بسم اللہ پڑھے، تو دوسری رکاب وچ انج پرت تے پیر، گھوڑے تو انج پرت تے، جی میں تساں سکوٹر تو پیر پرتاں دے ہو، چلو سارے گھوڑیاں تے نہیں بیٹھے ہو، سکوٹر تے بیٹھے ہو، تے ایک انج پیر پرتا کے دوجے منے پیر رکھنا، اور والناس کیا ہونا جی؟ اچھا بولو بولو بولو، بسم اللہ تشریف، اچھا اتنے آ جاؤ پاویں، بسم اللہ، سمجھ آئیے جی گل دی کہ پڑھ لینا؟ آپ سارا مجمع مجھے صرف جواب دے، کوئی حافظ ایسے پڑھ سکتا ہے؟ اچھا بولو، لک ایٹ می، مجھے دیکھو اور میری بات سنو، کوئی حافظ پڑھ سکتا ہے جی ایسے؟ قرآن شریف قاری صاحب موجود ہیں اور بھی حافظ صاحبان موجود ہیں، مولوی بابے بھی میرے موجود ہیں، میں خود بھی ان کا نوکر کمینہ کتا کمتر، تو سارے دا خادم موجود ہاں۔ میں نے دس دیو بھئی کوئی بندہ میں دسو جیڑا ہینج کر کے قرآن رکاب وچ پیر ترے تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہینج پرتائے تو والناس، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیڑا مرتبہ ہے؟ یہ دا مطلب ہے مولا کو قرآن آتا ہے، یہ دا مطلب ہے مولا کو قرآن اور ایسا آتا ہے جیسا کسی دوسرے کو نہیں آتا۔ آج ساری دنیا جو مرضی یہ کرتی رہے، اس بلندی تک کیسے پہنچے کہ رکاب میں ایک میں شروع کرے قرآن، دوسرے رکاب میں ڈالے تو قرآن ختم ہو جائے۔ مطلب یہ نکلا کہ علی قرآن کے قاری بھی ہیں، علی قرآن کے حافظ بھی ہیں، علی قرآن کے عالم بھی ہیں۔ اس حدیث سے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ایڈے قد کاٹھ والا جڑا اگوں قرآن پڑھ کے آیت کیوں نہیں پیش کر رہے حضور دے سامنے؟ جدوں حضور پہ فرما دیں دوسری عورت تجھ پر حرام ہے، تو قرآن کا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مولوی نہیں مولا ہے، یہ سمجھے، مولوی نہیں مولا ہے۔
قرآن کا عالم ہے اگوں پڑھ کے دلیل کیوں نہیں کہہ دیندا حضور قرآن تہاڈے تے جڑا اتریا ہے او دے وچ انج لکھیا نہیں انج او دے وچ لکھیا نہیں او دے کچھ اور لکھیا ہے تساں کچھ اور آ دیو ذرا توجہ کیجئے گا انکار حدیث والوں کے منہ پر بھی میں تمانچہ مارنے لگا ہوں جو انکار حدیث کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے قرآن ہمارے لیے وہ ذرا اس گل نو سوچن قرآن تو کہتا ہے کہ 2 عورتیں جائز ہیں اب علی زیادہ جانتا ہے قرآن یا تم انہوں نے عرض نہیں کی آگے سے کہ 2 3 4 رکھ سکتا ہوں انہوں نے کہا سونیا مٹھل منٹھارا مدنی لجپالا وہی قرآن ہے جڑے تیرے منہ چو نکل گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آپ کے زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات کلام حق ہیں اور علی جانتے کیوں نہیں دلیل دی چونکہ جانتے تھے گل میری نہیں یہ گل سمجھو اگر اس پر کوئی ہمیں گستاخ کہتا ہے تو اس کی مت ماری ہوئی ہے ہم کتے ہیں علی ابن ابی طالب کے ان کے کتوں کے کتے ہیں ان کے نوکروں کے نوکر ہیں صدیق اکبر کے غلام ہیں اور عمر فاروق کے غلام ہیں اور عثمان غنی کے گلی کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتے ہیں پر یہ بات سے نشین ہو گل نبیاں دی بھی نہیں گل ساری سرکار دی ہے بات کسی دوسرے کی اچھا بولے اور ہاتھ چک کے بولو ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دادی صاحب نو خوش کرتے ہو کہ محمد عربی بھی خوش ہو جان واہ واہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اب سنیں نعرہ رسالت 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک ہن گل تو سمجھ آئیے گل ساری حضور آپ نے نا یہ لبیک کا نعرہ ٹیپ سے نہیں لگوانا خدا کا واسطہ ہے ہم بیٹھے ہم زندہ ہیں ٹیپ کیا مجال رکھتی ہے ہمارے پاس اب ٹیپ سے نعرہ نہیں ملوانا آپ نے اور آپ نے خاموش بھی نہیں رہنا اچھا ہن سمجھ آئی جی گل ساری پھر بولو گل ساری تو مولا مرتضیٰ تو اٹھ کے دلیل نہیں دے رہے توجہ جی توجہ توجہ مولا مرتضیٰ اٹھ کے دلیل نہیں دے رہے چونکہ مولا مرتضیٰ جانتے ہیں میں ان کے سبب سے ہوں صدیق جانتے ہیں میں ان کے سبب سے ہوں عمر جانتے ہیں میں ان کے سبب سے ہوں عثمان جانتے ہیں میں ان کے سبب سے ہوں 1.25 لاکھ نبی جانتے ہیں ہم مصطفیٰ کے سبب سے ہیں لبیک لبیک توجہ 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 اب یہ سب جانتے ہیں لوگ تو تقریریں کرتے ہوئے بادشاہ اے حضرت جی توجہ کرمائے اے قبلہ حضور غور کرے سارے میرے مولوی پرا توجہ کرے اصل تو تقریراں کردیاں ساڑی مت ماری جاندی ہے نا زیادہ کھا جا متاں بھی کٹ کھا جا متاں بھی تو ایسا کیا دے ہیں حضور کو چنا گیا حضور کو نہیں چنا گیا سنو کس نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کو چنا گیا ہے اور دیوانیوں چناؤ کے لیے یہ نوٹ ہیں یہ بہت سارے ہوں ایک وچوں میں چنا اینو کہندے نے چننا جب کوئی بھی نہیں تھا تب بھی مصطفیٰ چمک رہے تھے
چناؤ نہیں ہے، چناؤ حضور کے لیے ہے، حضور کے لیے چنے گئی عورتیں، بیویاں بنائی گئی، چنی گئی، حضور کے لیے چنی گئی امت، حضور کے لیے چنے گئے صحابہ، حضور کے لیے چنے گئے انبیاء، حضور کے لیے چنے گئی زمانہ، حضور کے لیے چنا گیا ہر ایک خطہ۔ چناؤ مصطفیٰ کا نہیں، مصطفیٰ کی خاطر چناؤ ہو رہا۔ سورج سارے چاند چون ہاں سب کچھ چنا گیا، بغدادی مصطفیٰ کے بالکل چنا گیا، یہ امت سارے چنے گئے کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ اور میں اپنے علماء بھائیوں سے یہ کہتا ہوں ذرا توجہ کریں، اور میں پڑھنے لگا ہوں حدیث شریف، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی 1 منٹ میں پتہ لگ جائے، 1 منٹ میں کون کس کے لیے چنا گیا۔ کیا نبیوں میں سے حضور چنے گئے؟ ہرگز نہیں، میں قربان آپ پر مجھے ہرگز منہ چومنے دے، نہیں، ہرگز نہیں۔ نبیوں میں سے رسول چنے گئے، حضور چنے گئے۔ تو پھر سنو، حضرت امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی تحت اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا لما خلق اللہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حق تعالی سبحانہ جل وعلا نے اپنے نور کا نام محمد رکھا اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رب نے ان کے نور کا نام محمد رکھا، پھر اللہ نے ارواح لائی ان کی جن کے لیے رب کا ارادہ تھا کہ ان کو نبی بنایا جائے، نبی نہیں، اور روحاں بلائیاں، نبی نہیں۔ مڑ کے پھر تک کو میں نے گل سنو، انبیاءوں کی ارواح بلائی رب نے، تخلیق کی، پھر مجتمع کی، ابھی نبی نہیں ہے وہ، ان کی روحیں ہیں۔ اور اللہ پاک نے پھر فرمایا اپنے محبوب سے، کیا فرمایا؟ امرہ، حکم دیا، این ینظر الیہم، ایدہ ترجمہ پنجابی وچ کراں، عشق دے کونڈے وچ لپیٹ کے رب نے فرمایا محبوبہ ہنہ تے کرم کر، ہائے ہائے ہائے، جی تو چاہے تے نبی آئے ہائے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، فرمایا محبوبہ ہنہ تے نظر کر۔ اب میں پوچھتا ہوں کیڑی نظر ہے جڑی رب کروا رہا ہے؟ این ینظر الیہم، رب نے فرمایا محبوبہ ہنہ تے نظر کر، پھر حضور نے نظر فرمائی انہاں روحاں تے، اجے نبی نہیں ہو۔ پھر مڑ کے سن لو، اجے او نبی گنگے نہ بڑو، منہ چ بولو اجے او نبی، اجے او نبی۔ حضور نے جدوں نال تکیا، تکن دی دیر ہے، حضور نے دیکھا تو وہ سارے ڈھانپے گئے، انہوں نے کہا قالو من ھذا فغاشیہم، پہلے ان کو حضور نے ڈھانپا، حضور انہوں نے کج لیا، اپنی کملی میں آئے آئے آئے، حضور انہوں رحمت کے پردے میں کج لیا، اور جدو کج لیا تو انہوں نے کہا من ھذا، اے کون ہے؟ انہوں نے کینوں پوچھا ہے، فرشتے تو ہے ہی نہیں تھے جن سے وہ پوچھتے، انہوں رب نو پوچھا ہے، رب تو سوا اور ہے نہیں سی کوئی، انہوں رب نو پوچھا ہے الہنا، وہ ہمیں پیدا کرنے والے، روحوں نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ یہ نشان کج لے ہے، قال اللہ، رب بول پڑا ھذا محمد، رب نے کیا میرا نام محمد ہے، رب نے کہا ھذا محمد، یہ محمد ہے۔ اور یہ مستی کے عالم میں اس پہ بھی میں حدیث شریف پڑھ دوں گا، دھیان رکھنا، یہ صرف علماء کے لیے تحفہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک دن حضور نے فرمایا جبریل آیا میرے پاس، آ کر میرے قدم چومے اور مجھ سے کہا آپ کا رب فرماتا ہے یا محمدو انت انا وانا انت، میں تو میں، ہوئے 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 ہوئے، قبلہ غور فرمائیں، غور فرمائیں، فرمایا ان ارواح نے کہا بتائیے کہ یہ کون ہے؟ اے رب ہمارے یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا محمد، یہ ہے محمد۔ اور پھر جڑا اگلا جملہ ہے علماء دلاں دے کناں نال سنن، انہاں نال تے سن دے ہی ہو، انہاں نال سنیا ہے، پھر پتہ لگے گا چناؤ ہوا ہے، ان کا چناؤ۔ خدا دا خوف کرو،
غایت و علت سبب بہر جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود، تم سے بنا تم بنا، تم بنا تم سے بنا تم بنا، تم سے بنا تم بنا، تم بنا، محمد ہاں تم بنا تم بنا تم بنا، میں نے سنا بننے سے پہلے اللہ 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 اللہ، تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود، اور تم سے کل دی گل ہے، تم سے جہاں کی حیات، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، تم سے جہاں کی حیات اور تم سے جہاں کی ثبات، اصل سے ہے ذل بندہ۔ ادھر دیکھو، بیٹھے رہو نا، ادھر مینو دیکھو، ادھر دیکھو پیچھے کیا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو، اس جنوں جڑا انا ہے وہ نہ بولے، جدی آنکھاں ہیں نو بولے، کس کا ہے؟ وہ قبلہ میں ہاتھ تھکے کر دو سایہ، تھلے لے آ رہے ہیں سایہ۔ عربی میں سائے کو ذل کہتے ہیں، زوئنل کیا کہتے ہیں؟ تو جس کا سایہ وہ اسے اصل کہتے ہیں، جس کا سایہ وہ اصل ہے، وہ اصل ہے، تو سایہ ذل ہے۔ اب چونکہ اعلیٰ حضرت بریلوی مولوی بڑے دڑلے کے ہیں تو لفظ بڑا کڑلے کا بولتے ہیں، آپ دڑلے دے لفظ کڑلے دا کہنا ہے، سمجھ آئی نا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے یا رسول اللہ، تم سے جہاں کی حیات، آپ سے جہاں کی حیات، آپ سے جہاں کی حیات، اور تم سے جہاں کا ثبات، اور آپ سے جہاں کا ثبات، رہنا رہنا، جڑا جہان ہے یہ دے وچ بھی آپ ہو، جڑا جہان بنایا گیا ہے یہ دی وجہ بھی۔ اگلا وہ جملہ بول رہے ہیں، اصل سے ہے ذل بندہ، اصل سے ہے ذل۔ اے بچیو احمد رضا دا کلام ہیس پنڈ وچ سمجھا دینا، اے بھی فضل حق ہے، اے بڑے بڑے مدرسیاں نہیں سمجھ آؤں، سمجھ آ رہی جے؟ وہ فرما رہے ہیں اصل سے ہے ذل بندہ۔ ادھر دیکھو، تمہیں ہاتھ نیچے ذل نیچے، ہاتھ اوپر ذل اوپر، میں یہاں آ گیا، آؤ تھے ذل میرے نال بدے ہے، جدھر جدھر جانا ذل پھردا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو کائنات نظر آ رہی ہے نا، یہ ساری سایہ ہے، تیری ذات اصل ہے، اس کا ہونا بتاتا ہے تو موجود ہے۔ جو اصل ہوتا ہے اس کا ضائع نہیں ہوتا، میرے آقا کا سایہ اصل تھا۔ اصل سے ہے ذل بندہ، اصل سے ہے ذل بندہ، یعنی یہ پوری کائنات حضور کا ویسے سایہ نہیں ہے جیسے یہ میں نے بتایا، یہ پوری کائنات حضور کا ذل ہے، اور اس پوری کائنات کی اصل کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اور اب پھر لوٹو ادھر سے، ذل اب اصل لوٹو، سبب غایت علت آپ ہیں، چھٹی آپ ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی بھی۔ ایک کعبہ شریف کل دی گل ہے، اور یہ کعبہ قبلہ نہیں ہے خدا کا، کان کھول کے سنو۔ اور یہ جو ہمارا قبلہ ہے وہ بھی اس لیے کہ یہ حضور کے وجود کی بچی ہوئی مٹی ہے۔ یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، حضور نے فرمایا جڑے میرے جسم بنایا نا رب تعالیٰ نے، یہ دی بچی تھوڑی جڑی بچی نا وہ اس کعبہ بنایا، ایڈی دی جڑی بچی سی وہ تو ہے کعبہ، تو ساری کا عالم کیا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے قبلہ، اسی لیے اس دنیا میں کعبے کا طواف ہے، قیامت کے دن حضور کا طواف ہوگا۔ قدم رکھیں آپ، ساری مسجد بنا دے زمین، بے شک بے شک۔ قدم رکھیں آپ، جن کا قدم ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ بس یہی تو ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو رہا۔ آئے احمد رضا پاک نہیں ہے، ایک تھا جو آدھے وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، سن دے رہے
وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ تو محب و محب کی بات ہے. پر دو قدمہ بعد پتہ ہے کہ کہنے ہیں یہی اعلیٰ حضرت بدلے بھی کوئی نہیں. احمد رضا بھی وہی، اعلیٰ حضرت وہی، وہی بریلی، وہی مدرسہ، وہی کاپی، وہی قلم، وہی سر شریف، وہی منہ شریف، وہی قلم. پتہ ہے کیا دیے بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی معاف کرنا میں ذرا پاوے نہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا پھر سمجھ ہائے 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 وہ نہ تو سمجھ نہیں سمجھ ہائے ہائے جب سمجھ گئی پھر سمجھ آئی پھر آئی پھر ہاں یہاں پہ ہونا آئی اللہ دیو بندیو سمجھو تو سمی اپنا ہونا ختم کر دیو پھر یار ہی ہے پیچھے. اسرو دریا پریم کا واقعی الٹی دھار جو ابرا سو ڈوب گیا. یہ سارے ابرتے ہیں انہیں نظر کے آوے. جو ابرا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا پار سو پار. اس عشق میں ڈوب جا پھر یار ہی یار ہے. چلو گلاں اگاں دیاں اگاں نکل جا سن کتھے وہ میری انہیں محبت کسے اور ہی کھاتے دیئے. چلو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اللہ نے جو آگے فرمایا وہ سنیں. فرمایا جدو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ہاذا محمد، یہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگوں گل سنیں اللہ پاک دی کن کھولے ہے کلیجے دے ٹکڑے ہو. اللہ پاک نے فرمایا قال اللہ ہو. امام کستلانی عبداللہ ابن عباس راوی اساں کہ کراں ہن کتاباں وچ پھسے ہیں، کتاباں دا نام ہی سن کے مطمئن ہوندے ہیں. کاش کہ منزل وہ آئے جہاں نام جناب ہی قرار ہم جان. جناب کی بھی سنتے ہیں، ہائے ہائے ہم کتاب کو بند کر کے جناب کی سنتے ہیں. تاں ادھر ہو لے پہ جاوے جیڈا بولدا میرے کلیجے کے اب انیوا اب غور کریں. کتاب والے بھی حوالے نوٹ کر لیں، کوئی حرج نہیں. تو جناب والوں کے لیے جناب کافی ہے، کافی ہے. اب میرے کلیجے کے ٹکڑوں سنیں. فرماتے ہیں کہ اگوں اللہ نے جواب دیتا کی ان آمنتم بے. یہ علماء کرام آپ کو شرف ناو آتی ہوگی جن کو لملمہ لام امر لائے نہیں. ان شرطیہ ہاں ان آمنتم بے. انہوں نے ان آمنتم بے اگر تم if you believe him اگر تم یقین کرو، if you believe him سمجھ آئیے نہیں. اگر تم اس پر ایمان لے آؤ لَجَعَلْنَاكُمْ انبیاء، ایمان لانے کے بدلے میں ابھی نبوت عطا کر دوں گا تمہیں. ایمان لانے کے بدلے میں تمام انبیاء کو ابھی نبوت ادا کر. واہ واہ واہ. ایمان کے بدلے میں او بیلیا جنو منن دے بدلے وچ نبوت ملی انہاں نبیوں وچوں سونا نہیں چنیا گیا، او سارے چڑھے گئے. بس اس لیے آپ جھگڑے نا. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی یہ مقابلے کرنا شروع ہو جاندے ہیں سا. جھگڑو نا، گل سمجھو، گل ساری ایسے گل تے پکے ہو جاؤ. سرکار دی گل جے کملے ہو. اے مسجد بنی ہوئی ہے، اللہ میں نو بھی مسجد بنان دی توفیق دے وے. جی ایک میں بنائی ہوئی ہے، اور بھی اللہ پاک میں بنان دی دے وے توفیقاں. نمازاں دی توفیق دے وے. نماز سن چنگی لگ دی ہے، ادائے مصطفیٰ ہے. روزہ سن چنگا لگدا ہے، ادائے مصطفیٰ ہے. حج سن چنگا لگدا ہے، او تھاں ساں ویندے ہیں جتے سونا پھردا. اور پتہ ہے نا آپ کو وہ امراء القیس نے جو قصیدہ لکھا تھا اس میں ایک لکھا ہوا ہے مجنوں کا قصہ. اس نے کہا مینوں یہ درو دیوار بھی چنگے لگدے ہیں جنہاں دی نسبت لیلا نال، تے سانو گلیاں بھی چنگیاں لگدیاں جنہاں دی نسبت آمنہ دے لال نال. تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اعمال سارے بہت چنگے، پر جے تساں گل سمجھنا چاہو تو 30 سپارے ایک پاسے، ایک کلی یہ آیت ایک پاسے کہ جڑی صحابہ نو فرمائی گئی کہ سنو تساں بدر وچ بڑے
بہادری دے مظاہرے کیتے اساں قبول کیتے تساں اپنے ماں پیو نو بھی چھڑیا تو مکے تو مدینے آئے اساں قبول کیتے تے تساں روزے بھی رکھے اساں قبول کیتے راتی تواڈے پہلو بستریاں تو جدا رہندے اساں قبول کیتے اے ساریاں تواڈیاں ذکر و اذکار دے اساں باقاعدہ اپنی شیڈ کر دے رہے ہیں تانوں لیکن ایک گل ہے جے ساریاں نمازاں تے جہاداں تے غزویاں تو بعد لوٹن تو یہ گل یاد رکھیو جے آواز تواڈی ہوگی اچھی ککھ نہیں پلے رہا ہائے ہائے جے آواز ہو گئی اس جناب دے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فرمایا جے آواز اونچی ہو گئی پھر اساں نماز نہیں ویکھنی اے میرے ال تکو سارے جنے ہو اللہ کے پیاد ہے اساں پھر نماز نہیں ویکھنی اونچا بولو اساں پھر نماز اساں پھر روزے اساں پھر تسبیحاں اگر آواز اونچی ہوئی ہم نے کچھ نہیں دیکھنا اب بتائیں نا قبلہ اور دل سے بتائیں ترکڑی پہلے دہائی کو نہیں تجھے کدھر ہو لے آؤ تو ٹول کے دسو ایک پاسے عبادت خدا ہے ایک پاسے یہ میں نے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنا طریق کوئی اور ہے ایک پاسے عبادت خدا ہے دوسرے پاسے ذات مصطفیٰ ہے ہائے ہائے ایک طرف ذات عبادت خدا ہے اور دوسری طرف ذات مصطفیٰ ہے اور رب عبادت ٹھکرا رہا ہے محبوب کا پیار دیکھ رہا ہے ادب ہوتا ہی نہیں نا جی پیار تو بغیر ادب کون کر سکتا ہے جدے اندر آگے عشق دی لگی ہوئے وہی کر سکتا ہے تھک مل کے منہ تے دسے نہ جنا کوئی اپنی مال کے دسے ہائے 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 اپنی کو مال کے دسے پر انتنخم محمد نحامت الا وقعت فی کف رجل منہم فتلق بوجہہ وجلدہ اور سرکار کے دانے اقدس سے بلغم نکلا صحابہ نے لے کر منہ پہ بھی ملا جسموں پہ بھی ملا میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو اے ادب بغیر محبت دے ہو سکدا نہیں تو رب دوسری طرف کیا فرماندا ہے جے بولے اچے جے بولے ہو اچے تے تواڈا کھاتا خالی تو فرمایا جے بولے ہو چکے چپو آواز بس تھلے کر لئی آواز فرمایا پھر کان کھول کے سنو تمہارے اعمال میں گناہ نہیں چھوڑوں گا گناہ ہوں گے چھوڑوں گا ہوں گے آئے ہائے چھوڑوں گا نہیں اور گناہ بھی ہوں گے ایک پلڑے میں اور ایک پلڑے میں میرے یار کا ادب ہوگا تو میں تیرے گناہ نہ دیکھوں گا ادب دیکھوں گا اور ادھر میں تیرے اعمال نہ دیکھوں گا اور بے ادبی کو دیکھوں گا تو بے ادبی سے تیری نیکیاں کھڈے میں ڈال دوں گا اور ادب سے تیرے گناہ کھڈے میں ڈال ہون دسو گل ساری بولے اس مقام پر میرے بچے ہو اس مقام پر بندے کی عقل جواب دے دیتی ہے مقام مصطفیٰ وراء سمجھ نہیں آ سکتی لفظ نہیں ساتھ دیتے ہم زور مارتے ہیں ہم عشق کے جلے ہوئے لوگ ہیں ہم پورا زور مارتے ہیں کہ ہمیں کوئی لفظ ملے اور ہم اس لفظ کو بیان کریں لیکن اللہ کی قسم عشق نے ہمیں جلایا ہوا ہے اور ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے ہم پورا زور مار کے لفظ بیان کرتے ہیں حالانکہ حضرت جی اللہ کو حاضر جان کر مجھے بتائیں کیا دنیا کا کوئی ایک لفظ بھی حضور کی شان کے مطابق ہے ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا میرے کلیجے کوئی زور مارنا خدا رہ گیا قرآن نہیں پورا ہوا ہائے میرے کلیجے کے ٹکڑوں
سرکار کی اس لیے بوسیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فنصب الى ذاتہ ما شئت من شرف فنصب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد. فرمایا جو تیرے منہ میں آتا ہے وہ عظمت مصطفیٰ کی طرف منسوب کر دے، اس لیے کہ ان کے مقامات کی کوئی حد ہے ہی نہیں. میرے دوستو، میرے بزرگو، یہ عشق دیا گلاں نے. اللہ جانے یہ بھی میں دو چار تانوں تک کے پتہ نہیں کیوں ہے وہ ہوندہ ہی ہے کوئی مالک تانوں سلامت رکھن تو مالکاں دی مہربانی نال آپ دے صدقے میرا بڑا خوش ہویا، میں بڑا خوش ہویا آپ دی زیارت نہ روئے. بس میں نے یقین فرمائے گفتگو تو میں نے 15-20 منٹ کرنی تھی جناب کی توجہ سے انشاءاللہ. آپ بس مالک الملک اور میرے آقا کریم کی نظر آپ پر جیسے ہے اور ہو، اور ان آپ کریم کی صدقے میں میرے پہ بھی ہو فضل ہو اور کرم ہو، اور میرے پہ جے نکھٹو پہ بھی نظر رکھنا. وما توفیق الا بیش سنا دیں گے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ کاملہ حضرت سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنے ابا جان کو بڑی موج میں دیکھا اور آ کر عرض کیا حضور جڑے اللہ دے راز نے انہاں وچوں ایک راز میں چا دسو. آپ نے فرمایا تیر آنی رازاں وچوں ایک راز ہے کہ میں اپنے رب تعالیٰ نو عرض کی تھی سونے اور توجہ پوری محفل سے کوئی بندہ ایک دوسرے سے بات نہ کرے. 2 منٹ کے لیے ناطے سارے توڑ دو، میرے آقا سے اپنے ناطے جوڑ لو، بات سنو کیا ہوتی ہے آپ کے بارے میں ہو رہی. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنے رب سے عرض کی میرے رب تو نے مجھے شفیع بنایا ہے، پھر مجھے فرماتا ہے کہ تو سجدہ کرنا، میں کہوں گا سر اٹھا، پھر تو مانگنا، میں مانگتا چلا جاؤں گا، تو مانگنا میں تجھے دوں گا، میں کہوں گا سل تو سوال کر تو لکھ تینوں دیواں گا تو کل تم فرمائی جا تو میں تیری تسمہ لکھ سنی جائے گی تو اشفا بخشوائی جا تو شفا لکھ بخشدہ چلا جاواں گا. تو یا رب تعالیٰ جدوں بخشش ہی کرنی سی پھر میری امت نو گناہگار بنایا کیوں؟ یہ اخیر اور اینڈ مغفرت ہے تو پھر گناہوں کے پروسیجر سے کیوں گزارا. فرمایا محبوبہ دعا گلاں دی وجہ تو اے کم کیتا ہے میں، ایک کہ اگر یہ تیری امت گناہگار نہ ہوتی تو پھر میرے پیارے محبوب میں رحمت کس پر کرتا اور تو شفاعت کس کی کرتا. وہ چیزیں ضائع ہو جانی تھی. فرمایا شفاعت میری، رحمت تیری، نہ کوئی دیکھ سکتا نہ عشاء ہوتی، ان کے گناہوں سے تیرے رب کی رحمت ظاہر ہو جائے گی، تیری شفاعت ظاہر ہو جائے گی. اے بھی میں حضرت غریب نواز دے حکم دی تعمیل وجہ چند کلمے کہے گلہ دے تمہیں اگے نے، گلہ دے تمہیں اگے نے. واللہ باللہ تاللہ سنہ واللہ باللہ تاللہ ایک امت ایسی نہیں جس سے یہ کہا گیا ہو کہ توڑے کو حساب کتاب نہیں ہونا تو حضور پاک نے وعدہ نہیں ربی لا حساب علیہم ہائے کل الف سبعون الف. بے شک فرمایا وعدنی ربی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا این یدخل الجنت من امتی 70 الفا اور لا حساب علیہم ولا عذاب وما کل الف 70 الفا. فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا 70,000 تیری امت دے ایسے نے جنہاں تے حساب بھی نہیں عذاب بھی نہیں تے بھیجاں گا انہاں نو جنت وچ محبوبہ تے انہاں وچوں ہر ایک نال 70,000 اور لاواں گا. انہاں وچوں ہر ایک نال 70,000 اور لا.
اجے مدنی مائی تے ایک پلے اے غلامہ دیاں گلاں ہو رہی ہیں نو دیوانے اجے سرکار نے فرمایا پھر میرے رب نے فرمایا ما کلے الفن 70 الفا ہر ایک کے ساتھ 70,000 وہ ہوں گے جن سے کوئی حساب کوئی کتاب نہیں ہوگا 4 کروڑ 90 لاکھ بندہ بغیر حساب کتاب کے جب میرا رب جنت میں داخل کر لے گا پھر اپنی شان کے مطابق میرا رب آئے گا پھر حضور نے یوں فرمایا ادھر دیکھو فرمایا ادھر اگو ہٹیا جی ذرا پھر حضور نے ایسے فرمایا ادھر دیکھو ایسے حضور نے فرمایا پھر میرا رب توجہ پھر حضور نے فرمایا وَسَلَاسُ عَصَیَاتٍ مِنْ عَصَیَاتِ رَبِّ پھر میرا رب خود آئے گا جڑے باقی بچیں گے میرا رب ان کا چلو بھرے گا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے جنت میں پھینک دے اور بولو گل ساری حاضرین احباب پیر و مرشد کہ ایک دیدار مرشد دا باہو منو لکھ کروڑا حجاں ہو گل لمبی نہیں کرنی میں حضور خادم ہاں پنڈ دا تھوڑے تک پہچان ہے پیغام ہے کہ سلطان باہو سرکار نے فرمایا کہ علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو اب پیر دی پہچان میں حضور جمعہ تو دستا ہونا کہ پیر ایک تا میں کہندہ ہونا پیر منگتا نہیں ہونا پیر ونڈدا ہے میں سرکار اور انہوں میں ایک دن ٹی وی تے ویکھیا شان علی تے میں بڑے بڑے اینکرانوں ویکھیا ہے وہ بڑے بڑے مفتیاں اور بڑے بڑے سکالرانوں بھگا کے رکھ دیندے نے رب کعبہ دی قسمیں حضور نے اینکرانوں بمالیاں دے چھڑیاں نے اور علی دی شان اس کسی نو بولن نہیں دیتا بس ایک پیغام ہے کہ پیر او پھتو جڑا اے دل دی دنیا بدل چھڑے بس یہ پیغام ہے میرا کیوں میری ڈیوٹی ہے کہ پیر او ہوئے جن دی نظر ہمیشہ دل تے ہوئے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے